ندیم رضا کا سلام۔ خیبر پختونخوا میں اختلافات مزید بڑھتے جا رہے ہیں اور علیمہ خان کے دورے کے بعد سے وہاں پہ نئے شکوک شبہات نے جنم لیا ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ علیمہ خان ایکٹیو ہوتی ہیں یا علیم امین گنڈا پور گھر جاتے ہیں، اور اسی طرح سے شکیل احمد خان اور قاضی انور کی ملاقات بھی متوقع ہے اڈیالہ جیل میں عمران خان سے۔ تو ہم نے آج بات کرنی ہے اسی سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں جس کے اوپر ڈسکس کرنا ہے کہ عمران خان کی جو غیر موجودگی میں پاکستان تحریک انصاف میں جس طرح سے اختلافات ہیں، بالخصوص پختونخوا حکومت پہ جو کرپشن کے الزامات ہیں، اس سے عمران خان بھی پریشان ہیں، اور پیپلز پارٹی کے جو اس کے رہنما تھے وہ بھی گھر بیٹھ چکے ہیں۔ جو صورتحال وہاں پہ ہو چکی ہے کہ ہزیمت کا سامنا انہیں اٹھانا پڑ رہا ہے کہ کرپشن کے الزامات بے تحاشا لگائے جا چکے ہیں، اور پارٹی بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علیمہ خان بھی ایکٹیو ہوئی ہیں پارٹی میں۔ پہلے وہ نہ صرف عدالتوں کے چکر لگایا کرتی تھیں، عدالتی کارروائی یعنی کہ آنے کے اور جاتے ہوئے تو جو بھی تفصیلات ہوتی تھی وہ میڈیا سے بات کرتی تھی اور پھر گھر چلی جاتی تھی، لیکن اب انہوں نے دورے بھی شروع کر دیے ہیں، اور ناراض اراکین جو پی ٹی آئی کے ہیں اور جو گھروں پہ بیٹھ گئے ہیں ان سے ملاقاتیں شروع کر دی ہیں۔ بالخصوص علیمہ خان اس وقت سے خائف ہیں جب وہ اسلام آباد کا جلسہ جو ایٹ دی 11th آور ملتوی کر دیا گیا تھا، اس کے بعد سے وہ بہت زیادہ یعنی کہ ناراض ہیں، اور اس کا رد عمل پختونخوا کے اندر بھی آیا۔ جو عام ورکر تھے اور جو رہنما تھے انہوں نے بھی اس کے اوپر ناراضی کا اظہار کیا۔ ان سب کی انگلیاں اٹھی تھیں علیم گنڈا پور کے کہ وہ پارٹی کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ تو اسی لیے پھر علیمہ خان نے جو ہے پشاور اور مردان کا دورہ کیا ہے، اور اس وہاں پہ جو ناراض اراکین تھے ان سے ملاقاتیں کی، بالخصوص ان سے جو اسیران کی فیملیز ہیں ان سے ملاقات کی۔ انہوں نے پھر علیمہ خان کے سامنے جو ہے وہ شکایتوں کے انبار لگا دیے ہیں۔ اسی لیے پختونخوا کی حکومت جو خائف دکھائی دی ہمیں، اور علیم گنڈاپور کا تو فوری طور پہ اس کے اوپر اس طرح سے موقف سامنے نہیں آیا، لیکن انہی کے ایک ساتھی ہیں جو سابق وزیر بھی رہ چکے ہیں شوکت یوسف زئی، ان کا بڑا اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ ہمارے سامنے آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ علیمہ خان کو کس نے اجازت دی ہے کہ پختونخوا میں دورے کریں، اور ان کی پارٹی میں کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ ہی یہ موروثی جماعت ہے کہ جس میں خاندان کے افراد ایکٹیو ہو سکیں، اور وہ جو یہاں پر آئی ہیں ان کا صحیح نہیں ہے، وہ پارٹی میں انتشار پھیلا رہی ہیں، بالخصوص کے پی میں۔ تو یہ جو صورتحال ہے اس کے اوپر ایک پارٹی کے اندر ایک بھونجال سے ایک آیا ہوا ہے۔ لوگ بول رہے ہیں کہ یہ آخر ہونے کیا جا رہا ہے؟ پہلے ایک گروپ تھا، پھر 2 بنے، پھر کئی بن گئے، اور کے پی کے اندر تو کہتے ہیں کہ 7 سے 8 گروپ ہیں۔ اور علیمہ خان وہی بات ہے کہ اسلام آباد کے جلسے کو لے کے بیٹھی ہوئی دل میں وہ ان سے نہیں نکل رہا ہے، اور ہمارے ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ علیم گنڈا پور جو صحافیوں سے رابطے کر رہے ہیں ان کے ذریعے اس میسیج کو کمیونیکیٹ کرا رہے ہیں کہ ان کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کا بہت زیادہ دباؤ تھا، اور اسی لیے انہوں نے پھر بانی چیئرمین سے ملاقات کی جیل میں، پھر انہوں نے کہا کہ ہاں تو یہ دورہ یہ جلسہ جو ہے وہ ملتوی کر دینا چاہیے، لیکن آئندہ کوئی جلسہ ملتوی نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ تو ایک ان کا موقف تھا، لیکن علیمہ خان اس کو کسی طور معاف نہیں کر رہی ہیں۔ وہ کہہ رہی کہ نہیں، یہ پارٹی کے خلاف اور ان کے بھائی کے خلاف سازش ہو رہی ہے۔ یہ لوگ نہیں چاہتے ہیں کہ عمران خان جیل سے باہر آئیں، اور لوگ جو ان کے چاہنے والے محبت کرنے والے ان کو یکجا کیا جائے، ان کو جمع کیا جائے، تاکہ اگر وہ جمع ہوں گے تو ایک گورنمنٹ کے خلاف ایک پریشر ڈیولپ ہوگا۔ اسی پریشر ان کے جو یہ ایک پریشر ہے اس کو ڈیفیوز کرنے کے لیے اس طرح کی چیزیں کی جا رہی ہیں۔ تو اس موقع کے اوپر جو علیمہ خان کے سامنے جو شکایتیں آئی ہیں اس کو بھی لے کے وہ کافی غصے میں ہیں، بولی کہ ہو کیا رہا ہے، کیونکہ کرپشن کی جو الزامات لگائے جا رہے ہیں اس سے ایک پارٹی بدنام ہو رہی ہے، عمران خان بدنام ہو رہے ہیں، کیونکہ عمران خان وہ شخصیت ہے ان کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ وہ 1% کی ان کی کرپشن نہیں ہے، ان کو ضرورت کسی چیز کی نہیں ہے، اور تو اسی لیے اب علیمہ خان کہہ رہی ہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے جب اتنی شکایتوں کے انبار آئے ہیں۔ تو اس کے اوپر علیم گنڈا پور بھی بہت زیادہ پریشان ہیں، کیونکہ وہ پریشان کیوں نہ ہو کہ جب کہ انہوں نے شیر افضل مروت کو دوبارہ سے پارٹی میں ایکٹیویٹ کر دیا، جن کو کہا یہی جاتا ہے کہ سازش کے تحت یہی کے پی کے جو رہنما ہیں، لیڈرانز ہیں، انہوں نے ان کو ایک طرف کھڈے لائن لگا دیا تھا۔ تو اب ایک انٹرسٹنگ سچویشن کے پی کے اندر بن چکی ہے، ایسے میں کہ جب منگل کو وہاں شکیل احمد خان اور قاضی انور کی عمران خان سے اڈیالہ جیل میں ملاقات طے ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ قاضی انور کی ملاقات ہوتی ہے یا صرف شکیل خان کی،
اور کیونکہ شکیل خان کا کہنا ہے کہ ایک دفعہ پھر وہ جو ثبوت ہے کرپشن کے، جو سارے ان کو جو پریشان کیا گیا ہے، جو بلیک میلنگ کی گئی ہے، وہ سارے ثبوت عمران خان کو دوبارہ دکھائیں گے۔ انہوں نے پھر یہ بھی دھمکی دی ہے کہ اگر ان کی ملاقات میں روڑے اٹکائے گئے، ان کا اشارہ سیدھا علی من گنڈا پور کی طرف ہے، اگر روڑے اٹکائے گئے تو وہ پھر مالاکنڈ میں جا کے جلسے کریں گے اور وہاں سارے ثبوت اپنے عوام کے سامنے رکھیں گے کہ وہ دیکھ لیں کہ میں جھوٹا ہوں یا علی امین گنڈا پور۔ تو یہ صورتحال وہاں پہ ہمارے سامنے آ چکی ہے۔ اور اب جو علیمہ خان کی انٹری ہے، ابھی دیکھنے کے معاملات ٹھیک ہوتے ہیں یا مزید خراب ہوتے ہیں۔ جاتے ہوتے ایک اور چیز بتا دوں، میں ایک ذہن میں میرے آ گئی ہے کہ کچھ دیر پہلے میں نے بات کی تھی کسی سے، تو علیمہ خان کے مردان اور پشاور کے دوروں کے حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ علیمہ خان تو پہلے 1.5 سال سے ایکٹیو ہیں، جو اسیران فیملی ہیں ان کے ساتھ وہ ہمیشہ عدالتوں میں جاتی ہیں، جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں ان کی پیشیوں کے اوپر جاتی ہیں اور ان کے ساتھ رابطے میں ہیں، کیونکہ ان کی دلجوئی کے لیے اس طرح سے جو لیڈران اس وقت موجود ہیں وہ تو صرف اپنے بیانات کی حد تک موجود رہتے ہیں، وہ اسیران سے کوئی ملاقات نہیں کر رہا، تو وہ ہو رہے ہیں۔ اور ان کی جو ملاقات کو کہہ رہے ہیں کہ رنگ جو دیا گیا ہے وہ بھی انہوں نے دیا ہے، جو علی من گنڈا پور کی ٹیم میں جو خائف ہے، خوفزدہ ہے کہ ان کے جو کرتوت ہیں عوام کے سامنے آ رہے ہیں، اور پارٹی قیادت علیمہ خان کے سامنے آنے کے مقصد عمران خان کے سامنے جائیں گے، تو اس لیے بھی ان کے خلاف یہ پروپیگنڈا کیا گیا ہے۔ لیکن بہرحال کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، اور معاملات ایسے نہیں ہیں کہ کہا جائے کہ کوئی ایسا نہیں ہے، یہ میڈیا اور یہ لوگ اپنے طور سے چیزیں اڑا رہے ہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ حالات یقیناً بہت خراب ہیں پارٹی کے اندر، اور ابھی دیکھنا یہ ہے کہ جو کل ملاقات جیل میں ہوتی ہے یا نہیں، اس کے اوپر بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پھر اس کے بعد مزید اختلافات اور جلد سے جلوس، اگر جو ناراض رہنما ہیں، ناراض اراکین اسمبلی ہیں، اور پھر جو مستعفی شکیل احمد خان ہیں، اگر وہ آتے ہیں تو سامنے یقیناً صورتحال بہت خراب ہوگی، اور اس سے علیمہ خان کو مزید پارٹی کے اندر ایکٹیو ہونے کا موقع ملے گا۔ بہت شکریہ اور خدا حافظ۔